الرحمن ایسا خوفناک پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھی تک کو اٹھا لیتا تھا۔ کوہ نخ میں پایا جانے والا پرندہ ایک ایسی طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے نبی نے اسے بد دعا کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور اس کا سامنا کس نبی سے ہوا اور کس نبی نے اسے بد دعا دی؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس کی جھلک ہمیں پرانی کتابوں میں جگہ جگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی قسم کے عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں، جن میں انسانی سوچ کا یقین کرنا مشکل ہے۔ وہی ہمیں ان کی معلومات میں ان کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ان تمام مخلوقات میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں پایا جانے والا عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور تک تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے حساب سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا۔ یہ اس قدر بڑا پرندہ تھا جو ہاتھیوں تک کو اٹھا لیتا تھا، جیسے چیل چوہے کو اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آواز آتی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا سیلاب کا زور بہتا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے ایک عجیب و غریب پرندہ پیدا کیا ہے جس کی خوراک وہ پرندے ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس رہتے ہیں۔ عنقا کے اس جوڑے سے اس کی نسل بڑھی، جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تب یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین پر اپنا مسکن بنایا۔ روایات کے مطابق عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑوں میں کثرت سے جانور ہوا کرتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس جگہ سال میں ایک بار آیا کرتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک بار عنقا کئی دن تک بھوکا رہا اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر اس نے ایک دن اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں پرواز کیا۔ جب اسے وہاں کوئی بھی پرندہ کھانے کو نہ ملا تو وہ بچوں کو اٹھانے لگ گیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کے بعد ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس وقت اہل رس کی طرف سے ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ بس لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کی شکایت کی کہ یہ ہمارے بچوں تک کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور انہیں دور دراز میں جا کر کھا جاتا ہے۔ اس پر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ بس عنقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر دوبارہ کبھی اس کی نسل کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس زمانے میں وہ آباد تھے وہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ ان سے پہلی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتے، مویشیوں کو سیراب کرتے اور کھیتی باڑی کیا کرتے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البز تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے بادشاہ کے مردہ جسم سے یہ آوازیں سنی
میں نہ کھاتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ بس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے جسم کے اندر حلول کر گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کریں۔ لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ کرو۔ لوگوں کو ان کی اس بات پر طیش آیا اور انہیں اسی کنویں میں پھینک دیا گیا جہاں اہل رس سیراب ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ایسے آیا کہ اللہ پاک نے اس کنویں کو سکھا دیا اور اس میں سے پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اہل رس پانی کی کمی کا شکار ہو گئے اور اسی قحط سالی کی وجہ سے وہ مر گئے۔ دنیا کے بہت کلچرز میں عنقا کا نام ملتا ہے۔ قدیم مصر میں عنقا کو بینو کہا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں عنقا کا قدیم مندر بھی ہے۔ ہندو مت میں عنقا کو گرودا سے ملتا جلتا ذکر ملتا ہے، جسے وشنو دیوتا کی سواری کہا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔